دوستو میرا نام ہاشم ہے۔ میری عمر اس وقت 23 سال ہے۔ میری شادی کو ابھی 1 سال ہی ہوا تھا۔ جس گھر میں میری شادی ہوئی تھی اس گھر میں میری ساس بھی رہتی تھی، جو بہت ہی جوان اور خوبصورت تھی۔ وہ مجھے میری بیوی سے بھی زیادہ پیاری لگتی تھی، کیونکہ میری بیوی کی عمر اس وقت 18 سال تھی اور ساس کی عمر تقریباً 39 یا 40 سال کی ہوگی۔ مجھے زیادہ آنٹیوں میں ہمیشہ سے ہی دلچسپی تھی، اس لیے مجھے اپنی بیوی سے زیادہ ساس پسند تھی اور مجھے بہت زیادہ اچھی بھی لگنے لگی تھی۔ میری ساس کو بھی جوان لڑکے ہی پسند تھے، کیونکہ میرے سسر کا انتقال کافی ٹائم پہلے سے ہو چکا تھا، تو ساس بھری جوانی میں ہی بیوہ ہو چکی تھی۔ اب وہ یہی چاہتی تھی کہ اپنی بیٹی کی جلدی سے جلدی شادی کر دے اور اس ذمہ داری سے دستبردار ہو کر وہ کچھ اپنے بارے میں بھی سوچے، کیونکہ میری ساس کے پاس پیسہ بہت تھا، لیکن اولاد میں صرف ایک بیٹی ہی تھی جس کی شادی میرے ساتھ ہو گئی تھی۔ اب مجھے انہوں نے گھر داماد رکھا ہوا تھا اور میں بھی ایک اچھا گھر داماد ہونے کی کوشش کرتا تھا اور ان کا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں پہلے تو ان کے بہت زیادہ عزت کرتا تھا، کیونکہ میرا جو ان کے ساتھ رشتہ تھا وہ بہت قابل احترام تھا۔ لیکن جب ان کی طرف سے میں نے کچھ اس طرح کی چیزیں محسوس کیں کہ وہ اس رشتے کی لمٹس کو کراس کر رہی ہیں، تو میں نے پہلے سے ہی بڑی عمر کی عورتوں میں دلچسپی تو لیتا تھا، تو اس لیے میرا زیادہ لگاؤ ساس کی طرف ہونے لگا تھا۔ میری بیوی کو اس چیز کا تھوڑا بہت شک بھی ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنی ماں کے بارے میں کوئی بھی چیز نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے وہ جب بھی کوئی چیز دیکھتی تو وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ میں جیسا بھی سوٹ یا کوئی گفٹ اپنی بیوی کے لیے لے کر آتا تھا، اس سے زیادہ مہنگا اور اچھا اپنی ساس کے لیے ہمیشہ ساتھ لے کر آتا تھا۔ میری بیوی اس بات سے تھوڑی بہت جلتی بھی تھی، لیکن جب اس سے میں کہتا کہ دیکھیں یار، تمہاری ماں کو اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہوں، اس لیے میں ان کا بھی زیادہ خیال رکھتا ہوں، تو تمہیں اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اب انہوں نے مجھے گھر داماد رکھا ہوا ہے تو مجھے بھی بیٹے کے کردار کو اچھے طریقے سے نبھانا ہے۔ اور میری یہی بات سن کر وہ میری باتوں پر یقین کر لیتی تھی، لیکن میرے دماغ میں بہت کمینہ اور گھٹیا کھیل چل رہا تھا۔ ساس بھی مجھے کچھ اس طرح کے سگنل دے رہی تھی جیسے اسے اپنی بیٹی کے گھر بسانے سے زیادہ شوق اپنے گھر بسانے کا تھا، اس لیے وہ ہر وقت میرے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی اور وہ میری ایسے خدمت کیا کرتی تھی کہ جیسے میں اس کا شوہر ہوں۔ یہاں تک کہ جب میں کہیں تھک بھی جاتا تو میری ٹانگیں بھی میری ساس دبا دیا کرتی تھی۔ اب میں تو جوان مرد تھا، جب بھی کوئی میرے قریب آتا تو میری جوانی تو اچھلنے لگتی تھی، اور میری بیوی بہت شریف اور سادہ سی لڑکی تھی، اور وہ زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، صرف میٹرک کی ہوئی تھی اس نے، اور اس لیے اس کو ان چیزوں کا زیادہ اندازہ بھی نہیں تھا، اور اس کی عمر بھی ابھی چھوٹی تھی اور وہ ان معاملوں کی باریکی کو نہیں سمجھتی تھی۔ وہ تو میرے اوپر اور اپنی ماں کے اوپر اندھا یقین کرتی تھی، لیکن میرے سسر کے فوت ہوئے اب 5 سال تو گزر چکے تھے، اور اب وہ بہت زیادہ اکیلی محسوس کرتی تھی، کیونکہ ابھی وہ بوڑھی تو نہیں ہوئی تھی، اس لیے میری ساس کی جوانی کی بہاریں ضائع ہو رہی تھی اور ان کو مزید ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس وجہ سے مجھے اپنے پاس اس نے رکھنے پر آمادہ ہو گئی تھی، تاکہ میں گھر داماد بن جاؤں اور ان کا گھر کا کام بھی چلتا رہے اور ان کا اپنا بھی۔ چند روز کے لیے تو میری بیوی میرے گھر یعنی اپنے سسرال میں آئی تھی، اور اس دوران میری ساس بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے ہر روز اپنے پاس بلا لیتی تھی اور ہم گھنٹوں گھنٹوں پاس بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ میری بیوی مجھے کال بھی کرتی تو وہ مجھے کال اٹینڈ نہیں کرنے دیتی تھی اور کہتی تھی کہ جب گھر جاؤ گے تو کہہ دینا کہ میں کسی دوست کے پاس گیا ہوا تھا، اور میں اور میری ساس اس کے بیڈ روم میں ہمیشہ موجود ہوتے تھے، اور جب وہ لوگ یعنی ایک مرد اور ایک عورت ہوتے ہیں تو وہاں پر دوستوں تیسرا تو صرف شیطان ہی ہوتا ہے، اور میرے اندر تو شیطان پہلے سے ہی موجود تھا، لیکن میری ساس بھی انہی راستوں پر چل پڑی تھی۔ ایک دن بہت زیادہ تیز بارش ہو رہی تھی اور میں اپنے گھر جانے لگا، لیکن میری ساس نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، تم یہیں پر رک جاؤ پلیز۔ میں نے بہت کہا کہ میری بیوی گھر پر اکیلی ہوگی، لیکن میری ساس نہیں مانی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہاں پر تو اور گھر والے بھی ہوں گے نا، تو یہاں پر لیکن میں صرف اکیلی ہوں، اور مجھے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ مجھے ویسے بھی اندھیرے سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ بارش کے چکر میں لائٹ بھی جا چکی تھی، اور میں بہت زیادہ تیز بارش میں ساس کے گھر پہنچا تھا۔ جب میں پہنچا تو مکمل طور پر میں بھیگ چکا تھا، میرا جسم اندر سے صاف نظر آ رہا تھا، اور میری طرف دیکھتے ہی میری ساس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، انہیں اپنی جوانی کے دن نظر آنے لگے تھے۔
یا یوں کہہ لیں کہ میری طرف جیسے ہی وہ دیکھ رہی تھی وہ مچلنے لگی تھی، جیسے اس پر دوسری بار پھر سے جوانی کے دن واپس آ رہے ہوں۔ میں بھی خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ میری ساس کہنے لگی کہ تم کپڑے چینج کر لو۔ وہ میرا دوسرا سوٹ لینے کے لیے چلی گئی تھی، اور اس نے جیسے ہی سوٹ نکالنے کے لیے الماری کھولی، میں نے اپنا کام کر دیا۔ میرے اس کارنامے کی وجہ سے ساس بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اور میرے پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ اس نے اپنا گھر بھی میرے نام کروا دیا تھا، کیونکہ اب اس کو یقین تو ہو چکا تھا کہ اسے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو بھی اس کی ضرورت اور اس کے خیالات تھے وہ گھر میں ہی پورے ہو جایا کریں گے۔ اس لیے وہ میرے اوپر جان نچھاور کرنے لگی تھی، اور اگر کبھی کبھار میری بیوی کے ساتھ جھگڑا بھی ہو جاتا نا، تو ساس ہمیشہ میرا ہی ساتھ دیتی تھی، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ ان کا دال پانی کہاں سے چل رہا ہے، اور اسی طرح سے معمول کے مطابق ہماری زندگی چلتی رہی۔ لیکن ایک دن ہم لوگ اسی حالت میں موجود تھے کہ میری بیوی نے ہم لوگوں کو دیکھ لیا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ سن کر آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ میری بیوی نے غصے میں آ کر اپنی جان دے دی تھی، اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اور اس صدمے کو برداشت نہ کرتے ہوئے میری ساس کا دماغی توازن خراب ہو چکا تھا، اور وہ اپنا ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور اب میں اکیلا اس گھر میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔